جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں فیملیز کو کہ انیبلنگ اور پرووکنگ نہیں کرنی، یہ دو وائٹل بیہیویئرز ہیں جو جب آپ نہیں کرتے تو یہ وائٹل بیہیویئر ہوتے ہیں۔ انیبلنگ نہیں کرنی، پرووکنگ نہیں کرنی۔ اس کی پازیٹیو ٹرم جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے دینا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتے رہنا ہے۔ پرووکنگ نہیں کرنی، آپ نے اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی، آپ نے اس کو چبھن پیدا نہیں کرنی، فیملی ریٹنگ نہیں کر سکتی، معالج ریٹنگ نہیں کر سکتے۔ وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ، یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ اس کے علاوہ وہ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، بےزتی نہیں کر سکتے۔ انیبلنگ اور ہیلپ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہیلپ وہ ہوتی ہے جو ابھی بھی ہیلپ ہو اور مستقبل میں بھی ہیلپ ہو، یعنی جو ہیلپ آپ نے کی ہے وہ ابھی بھی فائدہ دے اور مستقبل میں بھی فائدہ دے۔ اور انیبلنگ وہ ہے کہ جو وقتی طور پر ماحول کو تھوڑا بہتر بنائے لیکن آگے چل کے نقصان دے۔ انیبلنگ جگاڑ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو وقتی طور پر کچھ مالی مدد روزانہ کی بنیاد پر دیتے ہیں تو یہ انیبلنگ ہے، لیکن کسی کو چائے کا کھوکھا ڈال دیتے ہیں، کوئی ریڑھی بنا دیتے ہیں، کوئی جاب دلا دیتے ہیں جس سے وہ خود کمانے لگے، تو یہ ایک ہیلپ ہے۔ ہیلپ وہ ہے جو ابھی سے شروع ہو کے آگے تک اچھے نتائج پیدا کرتی ہے۔ انیبلنگ جو وقتی طور پر ماحول کو کچھ تھوڑا سا پرسکون بناتی ہے، آگے چل کے اس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں تھوڑا فرق ہے۔ ویسے لفظ انیبلنگ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی قابل بنانا، کسی کو کسی قابل بنانا، جس کی وہ ایبلٹی نہیں رکھتا اس قابل بنانا۔ جبکہ جب ہم کسی پیشنٹ کو پولیس سے چھڑاتے ہیں یا اس کا لیا ہوا ادھار واپس کرتے ہیں تو ہم اس کو کسی قابل نہیں بنا رہے ہوتے، ہم اس کی کھال بچا رہے ہوتے ہیں، اس کو اس تکلیف میں سے گزرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں جو تکلیف اس کو بتا سکتی ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا تھا۔ تو یہ جو وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ماں باپ کے لیے ہیں کہ دل سے عزت کریں، دل سے عزت کریں اور مریض کو اس کی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے دیں۔ یہ دو وائٹل بیہیویئرز ہیں جو پازیٹیو ورڈز میں بیان کر رہا ہوں، لیکن عام ہم اس کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بےزتی نہیں کرنی اور مریض کی مدد ان معاملوں میں نہیں کرنی جن معاملوں میں وہ اپنی مدد خود کر سکتا ہے۔ مریض کی مدد آپ نے صرف ایک معاملے میں کرنی ہے کہ علاج کے معاملے میں اس کو اگر کوئی تعاون چاہیے تو وہ آپ نے مہیا کر دینا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے، اس کے لیے کوئی روپیہ پیسہ چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی آپ کو ساتھ جانے کی ضرورت ہے علاج کے معاملے میں تو ساتھ جائیے۔ کوئی ہدایت نامہ اس کے لیے اچھا ہے تو وہ اس کو بتائیے۔ یعنی آپ اس کو صرف علاج کے اندر مدد دے سکتے ہیں، کسی اور چیز کے اندر مدد نہیں دے سکتے۔